صفحہ نمبر 323 323 مسند مجموعہ وظائف ایمان دل میں رچ بس جانے والی دعائیں، ایمان دل میں رچ بس جانے کی 6 دعائیں۔ قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ اور دل و دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ مسند مجموعہ وظائف حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ۔ ایمان دل میں رچ بس جانے کی 6 دعائیں، صفحہ نمبر 323 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی و یقینا صادقا حتی احلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورزقنی من المعیشت بما قسمت لی۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ جائے اور وہ سچا یقین کہ میں خوب جان لوں کہ جو بات تو نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے بس وہی مجھ کو پیش آ سکتی ہے، اور رضامندی مانگتا ہوں اس رزق پر جو تو نے میرے لیے تقسیم فرما دیا ہے۔ نمبر 2، اللہم اعطنی ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفرا و رحمتا انال بہا شرف کرامتک فی الدنیا والآخرۃ۔ اے اللہ، مجھے ایسا ایمان و یقین دے جس کے بعد کفر نہ ہو، اور وہ رحمت عطا فرما جس کے سبب میں دنیا و آخرت میں تیری عطا کردہ بزرگی کا شرف حاصل کر سکوں۔ نمبر 3، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درج الجنت جنت الخلد۔ اے الہی، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو نہ چھوٹے، اور اس نعمت کا طالب ہوں جو ختم نہ ہو، اور اپنے نبی محمد رسول اللہ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت کے سب سے اونچے درجے میں، جو ہمیشہ رہنے کی چیز ہے، جو ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ نمبر 4، اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اے اللہ، تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا دے۔ نمبر 5، اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق و نجاح یتبعہ فلاح و رحمۃ منک و عافیۃ و مغفرۃ منک و رضوانا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایمان میں درستگی کا طالب ہوں، یعنی کامل ایمان کا، اور اس ایمان کا جو اچھے اخلاق کے ساتھ ہو، اور دنیا میں ایسی کامرانی کا جس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی ہو، اور تیری ہی طرف سے خاص رحمت کا اور سلامتی کا، معافی کا اور رضامندی کا طلبگار ہوں۔ نمبر 6، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اس کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، اور ہمارے دلوں میں کفر کی، گناہ کی اور نافرمانی کی نفرت ڈال دے، اور ہم کو نیک راہ چلنے والوں میں بنا دے۔
ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کتنی اہم اور عظیم دولت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف الفاظ سے امت کو ایمان مانگنا سکھایا۔ کہیں یہ مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے، کہیں اے اللہ میں تجھ سے ایمان کی درستگی کا طالب ہوں، کہیں اے اللہ میں ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، کہیں اے اللہ ایسا ایمان دے جو دل میں رچ بس جائے، کہیں اے اللہ مجھے وہ ایمان نصیب فرما جو زائل نہ ہو سکے، اور کہیں اے اللہ سچا یقین کہ میں خوب جان لوں کہ جو بات تو نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے بس وہی مجھ کو پیش آ سکتی ہے، اور کہیں اے ایمان اے اللہ کی ذات ایسا ایمان جو اچھے اخلاق کے ساتھ ہو، کہیں اے اللہ اس ایمان کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، اور کہیں اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ خوب عاجزی کے ساتھ اور رو رو کر ایمان کامل اور ایمان دائم اور یقین صادق کی دعائیں مانگتا رہے، اور اس ایمان کو اپنے اندر سیکھنے اور سارے عالم کے انسانوں کے اندر سکھانے اور پھیلانے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے محنت اور کوشش بھی کرے اور دعائیں بھی مانگے، اور اس طرح کہ 24 گھنٹوں میں جن جن سے بھی ملاقات ہو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی بات ضرور کرے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، سب کچھ اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ گھروں میں جو عورتیں ملنے کے لیے آئیں ان کو بھی یہ ایمان کے بول سکھائیں، بچوں کو بچیوں کو اور گھر کی ماسیوں اور نوکرانیوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن کریم میں جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و عظمت کو بتانے والی آیات ہیں ان کا ترجمہ یاد کرائیں، اپنے اچھے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو، اپنے شاگردوں کو، مقتدیوں کو یہ ایمانی بول یہ دعائیں یاد کرائیں، اور ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کو مانگنے کی ترغیب دیں، کم از کم ان 6 دعاؤں کو تو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل اور یقین صادق عطا فرمائے، اور ایمان کی محنت کے لیے اور اس کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے پھرنے اور پھرانے والا بنائے، اور ایمان ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور ایمان ہی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔